کبھی کبھی وقت اور حالات انسان کو وہ سب کرنے پر مجبور کر دیتے ہیں جس کے بارے میں اس نے تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ جو ایک بہت ہی شریف عزت دار گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، پاکیزہ عورت تھی، مجھے حالات نے اس سٹیج پر پہنچایا کہ میں ہر رشتے کی حد بھول کر وہ کر بیٹھی جس کے بارے میں سوچ کر بھی آج میں شرم سے پانی پانی ہو جاتی ہوں۔ میں نے اپنی زندگی میں وہ گناہ کیا جس کے بعد شاید مجھے جینے کا بھی حق نہیں۔ میں خود کو آئینے میں نہیں دیکھتی۔ آج اس بات کو 2 سال ہونے والے ہیں، لیکن میرا آئینہ دیکھنے کو دل نہیں کرتا کیونکہ جو صورت مجھے نظر آتی ہے وہ میری نہیں، میں تو کہیں کھوئی سی ہو گئی ہوں۔ اور اسی ایک رات نے میری پوری زندگی برباد کر دی جو میں نے اپنے شوہر کی باتوں میں آ کر اپنے سسر کے ساتھ گزاری تھی۔ اس ایک رات نے میری زندگی کا ایک ایک پل قیامت بنا دیا۔ ایک شریف اور عزت دار اور جو اپنے مرد سے وفادار ہو وہ کسی غیر مرد کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھتی، اور میں نے پوری ایک رات اپنے سسر کے ساتھ ان کے بستر پر گزار دی تھی۔ اور اس ایک رات میں جو کچھ ہوا وہ جان کر شاید آپ بھی لرز جائیں گے کہ کس طرح میرے بڑے سسر نے مجھے ساری رات، وہ رات آج بھی میرے دل پر نقش ہے اور اسے بھولنا میرے لیے ہرگز بھی ممکن نہیں، کیونکہ اس رات میں پوری طرح اپنے سسر کو، میری شادی کو 6 مہینے ہی ہوئے تھے، میرا چھوٹا سا سسرال تھا جس میں میرا شوہر اور میرے ایک بڑے سسر تھے۔ میں ایک اچھے گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، میں نے بڑوں کی عزت کرنی سیکھی تھی، اس لیے شروع سے ہی میں اپنے سسر کی بہت زیادہ عزت کرنے لگی، ان کا بہت خیال رکھتی، اور اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ میں نے باپ کے رشتے کو کبھی نہیں دیکھا تھا۔ میرے پیدا ہونے سے 1 مہینے پہلے ہی میرا باپ اچانک سے ہارٹ اٹیک سے دم توڑ گیا تھا، اور یہ صدمہ میری ماں پر اتنا بھاری پڑا تھا کہ میری ماں مستقل طور پر بیمار ہو گئی تھی۔ تب سے ہی ہمارے حالات بہت مشکل تھے، لیکن میری ماں نے اپنی عزت کو محفوظ رکھا اور جیسے تیسے ہمارے گھر کا گزارا چلتا رہا، یہاں تک کہ میری ماں نے مجھے عزت کے ساتھ رخصت کر کے جابر کے حوالے کر دیا۔ سسرال میں جب مجھے باپ کے طور پر سسر کا رشتہ ملا تو میں خود بخود اپنے سسر کے قریب ہوئی اور ان کا خیال رکھنے لگی، لیکن میرے سسر کا رویہ میرے ساتھ بہت مختلف تھا۔ وہ مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھتے تھے، میری باتوں کا جواب نہ دیتے بلکہ بس اپنی نظروں سے میرے پورے وجود کا جائزہ لیتے۔ کئی ایک بار تو کام کرتے وقت بھی مجھے ایسا لگا جیسے میرے سسر کی نگاہیں مجھ پر ہی جمی ہوں، اور جب میں نے پلٹ کر دیکھا تو میرا خیال بالکل صحیح ثابت ہوا۔ بظاہر تو وہ اخبار ہاتھ میں پکڑ کر بیٹھے تھے، لیکن ان کی نگاہیں مجھ پر جمی ہوئی تھی۔ اور پھر جب یہ بات مجھ سے برداشت نہ ہوئی تو شادی کے دوسرے مہینے ہی میں نے جابر سے کہا کہ آپ کے والد کا رویہ بہت عجیب ہے۔ میری بات سن کر جابر نے میری طرف ایک نظر دوڑائی اور کہنے لگے، ہو سکے تو میرے باپ سے دور رہا کرو، وہ اس قابل نہیں ہے کہ تم اس کے پاس جاؤ یا پھر اس سے بات کرو، تم میرے باپ کو صحیح طرح سے نہیں جانتی ہو۔ شروع میں نے جان بوجھ کر تمہیں خود منع نہیں کیا تھا کہ تم نہ جانے کیا سوچو، لیکن اب تمہیں اس گھر میں 2 مہینے ہونے والے ہیں، اب تو تمہیں میرے باپ کی عزت کی فطرت سمجھ آ گئی ہوگی، اس لیے بہتر ہے کہ ان کے کمرے کا رخ نہ ہی کیا کرو۔ جابر نے بجائے اپنے باپ کا دفاع کرنے کے الٹا مجھے اپنے باپ کے خلاف کھڑا کیا اور یہ سمجھایا تھا کہ ان کے باپ کی نیت میں بہت ہی زیادہ فتور ہے، اور یہ سن کر میں خوف زدہ ہو گئی تھی کیونکہ سارا دن میں اپنے سسر کے ساتھ گھر میں اکیلی ہوتی تھی۔ اس دن کے بعد سے میں نے بہت زیادہ احتیاط کرنی شروع کر دی تھی۔ میرا رویہ اپنے سسر کے ساتھ خود بخود کھینچا گیا تھا۔ میں ہر وقت خود کو بڑے سے دوپٹے میں رکھتی، کوشش کرتی کہ اپنے سسر کے سامنے زیادہ نہ جاؤں، کھانا تیار کر کے بس کھڑے کھڑے ان کے کمرے میں رکھتی اور الٹے قدموں دوڑ کر واپس آتی۔ ایک روز میں بہت تیزی سے کام کر رہی تھی اور کپڑے دھو کر سیڑھیاں اتر رہی تھی کہ میرا پاؤں سلپ ہو گیا۔ میں بری طرح گری تو میرے سسر میرے گرنے کی آواز پر میرے قریب آ گئے۔ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے میرے پاؤں پکڑے اور سیدھا کرنے لگے۔ میں نے جھٹکے سے اپنا پاؤں چھڑا لیا اور پھر خود ہی اپنا پاؤں اپنے ہاتھ سے پکڑ لیا۔ میری اس حرکت پر وہ چونک گئے۔ انہوں نے بہت غور سے میرا چہرہ دیکھا اور کہنے لگے، بہو کیا بات ہے، کوئی پریشانی ہے کیا؟ میں نے کچھ بھی نہ کہا، بس میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ پھر انہوں نے مجھے سہارا دے کر اٹھانا چاہا تو میں نے ان کا سہارا نہ لیا بلکہ سیڑھیوں کی ریل پکڑی اور کھڑے ہونے کی کوشش کرنے لگی۔ میرا سسر 2 قدم پیچھے ہٹ گئے اور پھر وہ واپس اپنے کمرے میں چلے گئے۔ سارا دن میں تکلیف سے ایک ہی جگہ بیٹھی رہی، کھانا بھی نہ پک سکا۔ میرے سسر نے باہر سے کھانا منگوایا اور خود بھی کھایا اور میرے آگے بھی رکھ دیا۔ بھوک لگ رہی تھی اس لیے میں نے بھی کھانا کھا لیا۔ شام کو جب جابر آئے میں نے انہیں اپنے گرنے کی بتایا تو انہوں نے مجھے ہمدردی نہ کی بلکہ یہی پوچھا کہ ابا کا رویہ تمہارے ساتھ کیسا تھا؟
میں نے بتا دیا کہ ابا میرا خیال رکھ رہے تھے۔ یہ سن کر میرے شوہر نے بڑا سا منہ بنایا اور کہنے لگے، سب بوڑھے کے ڈلکوں سے میں تمہارے سامنے اچھا بننے کا ڈرامہ کرتا ہے تاکہ مجھے برا ثابت کر سکے۔ شوہر کی بات سن کر میں ایک دم ہی حیران رہ گئی کہ وہ اپنے باپ کے بارے میں ایسی باتیں کیسے کر سکتا ہے۔ میں نے جابر سے کہا، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ تو آپ کے ابا ہیں۔ جابر نے غصے سے مجھے دیکھا اور کہنے لگے، اس بوڑھے کو میرا باپ مت کہو، وہ میری ماں کا شوہر تھا لیکن میرا باپ نہیں ہے۔ نہ میں نے اسے اپنا کبھی باپ سمجھا ہے، نہ وہ میرے باپ کی جگہ لے سکتا ہے۔ وہ انتہائی بدنیت شخص ہے جس نے میری ماں سے دھوکے سے شادی کی اور اب مجھے ٹکڑوں پر رکھ کر مجھ پر احسان جتاتا ہے۔ اگر یہ گھر اس بوڑھے کا نہ ہوتا تو میں کب کا یہ گھر چھوڑ دیتا۔ میرے شوہر نے پہلی بار کھل کر اپنے گھر کے معاملات مجھے بتائے تھے اور یہ جان کر مجھے بہت حیرانی ہوئی تھی کہ میرے سسر میرے شوہر جابر کے سگے باپ نہیں تھے، کیونکہ ان کا رویہ جابر کے ساتھ کافی بہتر تھا کہ وہ سگے باپ نہیں، البتہ جابر ہی ہر وقت لڑائی جھگڑے کے موڈ میں نظر آتا تھا۔ جابر نے انگلی اٹھا کر مجھے تنبیہ کی تھی کہ تمہیں ایک بار پھر کہہ رہا ہوں، اس بڑے کے بہکاوے میں نہ آنا، ہو سکتا ہے وہ تمہیں میرے خلاف بھڑکانے کی کوشش کرے۔ وہ نہیں چاہتا کہ میری شادی ہو، میرا گھر بسے، میرے بچے ہوں اور پھر جائیداد میں وہ حقدار بنے۔ میری ماں کی جائیداد پر وہ خود قبضہ کر کے بیٹھا ہے اور اب مجھے اپنے اشاروں پر نچانا چاہتا ہے۔ جابر اور بھی بہت کچھ کہہ رہا تھا جبکہ میں بس خاموشی سے سن رہی تھی۔ میرے پاؤں اس قدر تکلیف تھی کہ بیان سے باہر تھی، لیکن جابر نے ایک بار بھی پلٹ کر میرے پاؤں کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ ڈاکٹر کے پاس لے جانے کی بات کی، ساری رات میں نے درد میں کراتے ہوئے گزار دی تھی۔ اگلی صبح بھی جابر بے حسی کی چادر اوڑھے اپنی نوکری پر چلا گیا تھا اور میں بس خاموشی سے اپنے پیر کے ساتھ لنگڑا لنگڑا کر کام کرنے لگی تھی۔ میرے سسر کمرے سے نکلے تو کہنے لگے، بہو ایسی حالت میں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم بیٹھ جاؤ، کام میں کروں گا۔ اور پھر میرے سسر نے چٹکے میں سارے کام کر دیے، یہاں تک کہ ہانڈی بھی تیار کر دی۔ میں تو اپنے سسر کی ایسی پھرتی دیکھ کر حیران رہ گئی تھی کہ مرد ہو کر بھی انہوں نے لمحوں میں گھر کا سارا کام سمیٹ دیا تھا۔ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتا تھا کہ جابر اپنے باپ کے بارے میں اتنا برا بلا کیوں کہتا ہے۔ میں نے اپنے سسر میں کوئی خاص برائی نہیں دیکھی تھی، سوائے اس کے کہ وہ کبھی کبھی مجھے بہت گہری نظروں سے دیکھتا تھا۔ ایسے ہی ہماری شادی کو 5 مہینے گزر گئے اور پھر 6واں مہینہ شروع ہوا تو گھر کا ماحول پوری طرح سے بگڑنے لگا۔ جابر اس کے باپ میں کسی بات کو لے کر روز جھگڑا ہوتا جس کی وجہ مجھے معلوم نہیں تھی۔ البتہ جابر نے مجھے سختی سے سسر کے کمرے میں جانے سے منع کر دیا تھا۔ میں بھی سسر سے کترانے لگی تھی جبکہ یہ بات مجھے اچھی نہیں لگتی تھی۔ ایک رات دونوں کے درمیان جھگڑا بہت زیادہ بڑھ گیا اور پھر جابر جب کمرے میں آیا تو اس نے ایسی بات کہی جسے سن کر میرے ہوش گم ہو گئے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ جابر مجھ سے اس طرح کی کوئی بات کہہ سکتا ہے۔ میرا شوہر ہو کر خود وہ مجھے اپنے باپ کے کمرے میں بھیجنا چاہتا تھا۔ میں بھی بے یقینی سے اپنے شوہر کو دیکھ رہی تھی جو صفا کی انتہاؤں پر تھا، اور جب مجھے یقین آ گیا کہ جابر اپنی بات میں پکا ہے تو میں اس کے آگے گڑ گڑانے لگی، خدا کے واسطے ایسی بات نہ کرو، جو تم کہہ رہے ہو وہ نہیں ہو سکتا۔ میں ہاتھ جوڑ کر اپنے شوہر کے آگے کھڑی تھی لیکن وہ اپنے حواس و حواس میں ہی کب تھا۔ اس کے دماغ پر تو دولت کا نشہ سوار تھا۔ غصے میں کہنے لگا، اگر میری بات نہیں مانی تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ طلاق کا لب بیلا لگوا کر میں اپنی بڑی ماں کے گھر جا کر بیٹھ جانا اور سکون کی زندگی گزارنا تمہیں تو میں ویسے بھی پسند نہیں ہوں۔ شوہر کی بات سن کر میں اس کے قدموں میں بیٹھ گئی، واسطے دینے لگی، خدا کے لیے مجھے اتنا مجبور نہ کرو، میں ہر حد سے گزر جاؤں گی اور تم خود بھی تو ہوش کے ناخن لو۔ میں تمہاری عزت ہوں، تمہاری بیوی ہوں، تم میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ لیکن میری کسی بات کا میرے شوہر جابر پر کوئی اثر نہ ہوا، وہ اپنے نام کی طرح ہی جابر تھا۔ کہنے لگا، تم نے میری بات نہ مانی تو تمہیں آج کی رات طلاق دے دوں گا۔ سوچ لو، تمہارے دلہن بن کر دوسرے کمرے میں جانا ہے یا پھر یہیں سے طلاق لے کر اپنا سامان باندھنا ہے۔ جابر کی بات پر میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تو اچانک اس نے لہجہ بدلا اور میرے پاس بیٹھ گیا۔ کہنے لگا، دیکھو شرمین، میں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ ہمارے مستقبل کے لیے کر رہا ہوں۔ کیا تم چاہتی ہو ہمارے بچے بھی ہمیشہ فقیروں والی زندگی گزاریں؟ کچھ عرصے کی بات ہے، تم اور میں ماں باپ بن جائیں گے تو ہم اپنے بچے کو اچھی زندگی نہیں دینا چاہیں گے؟ کیا تم نہیں چاہو گی کہ ہمارے بچے اچھے اسکول جائیں، اچھا لائف سٹائل گزاریں؟ میری نوکری بہت اچھی نہیں، معمولی سی تنخواہ ہے، تمہیں بھی معلوم ہے، جبکہ اس بوڑھے کے پاس بہت پیسہ ہے۔
اگر یہ چاہے تو مجھے کاروبار کروا کے دے سکتا ہے، لیکن اس کی نیت میں فطور ہے۔ یہ میری ماں کا پیسہ ہڑپنا چاہتا ہے۔ اس نے سب کچھ میری ماں سے اپنے نام لگوایا تھا اور اب مجھے خود اس کے آگے جھکنا پڑتا ہے۔ اگر تم ذرا سا میرا ساتھ دو تو ہم دونوں مل کر میری ماں کی جائیداد واپس حاصل کر سکتے ہیں۔ اس میں کیا برائی ہے؟ میں کون سا اس کے حق پر ڈاکہ ڈال رہا ہوں؟ میں تو اپنا حصہ لینا چاہتا ہوں جو سیدھی طرح سے نہیں مل رہا، اس لیے اس طرح سے اپنا حصہ وصول کروں گا، پھر یہ دوبارہ کبھی مجھے اپنے آگے جھکانے کی کوشش نہیں کرے گا۔ جب اور بھی کچھ بہت کہہ رہا تھا، وہ مجھے ہمارے بچوں کے مستقبل کے بارے میں ڈرا رہا تھا اور میں بس خاموشی سے اسے سنتی جا رہی تھی۔ جب وہ خاموش ہوا تو میں نے دھیرے سے کہا، اگر تم کہو تو میں بات کر کے دیکھوں۔ میں ابا سے کہتی ہوں کہ وہ تمہیں کاروبار کروا دے۔ میری بات سن کر اس نے گلدان اٹھا کر دیوار پر مارا اور کہنے لگا، تم چاہتی ہو میں فقیر بن جاؤں، اپنے ہی باپ کے آگے کٹورا لے کر کھڑا ہو جاؤں؟ مجھے خیرات میں ملے چند سکوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں ایک بہت بڑا بزنس شروع کرنا چاہتا ہوں جس کے لیے مجھے وہ زمینیں چاہیے جو میرے باپ کے پاس ہیں، اور وہ اتنی آسانی سے کبھی مجھے نہیں دے گا۔ میرا شوہر کھڑا ہوا اور اس نے ایک بیہودہ سا لباس الماری سے نکال کر میرے سامنے پھینکا جو شاپر میں تھا۔ نہ جانے وہ کب سے خرید کر لایا تھا۔ کہنے لگا، پہنو اور میرے باپ کے کمرے میں جاؤ اور وہ کرو جو میں کہتا ہوں، اس کے بعد تم اور میں ایک عالی شان زندگی گزاریں گے۔ میں نے جیسے ہی اس لباس کو ہاتھ میں لیا تو شرم سے چور چور ہو گئی۔ ایسا لباس میں نے کبھی زندگی میں نہیں پہنا تھا۔ سسر کے سامنے ان کپڑوں میں تو جانے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ میرا شوہر میرے سر پر کھڑا تھا اور اس کے پاس بندوق کی بجائے طلاق کے وہ 3 لفظ تھے جو میرے لیے گولی سے بھی زیادہ بدتر تھے۔ اس لیے میں نے خاموشی سے وہ لباس پہنا اور اپنے شوہر کے حکم پر دھیرے دھیرے سسر کے کمرے میں پہنچ گئی۔ سسر جو آرام کرنے کے غرض سے لیٹنے ہی لگے تھے، انہوں نے پلٹ کر مجھے دیکھا تو ان کی آنکھیں پہلے تو حیرت سے پھیل گئی، پھر چہرے پر ایک دھیمی سی مسکراہٹ آ گئی۔ کہنے لگے، آؤ شرمین، باہر کیوں کھڑی ہو؟ مجھے لگا تھا کہ مجھے سلیے میں دیکھ کر وہ نہ صرف حیران ہوں گے بلکہ برا بھلا بھی کہیں گے، لیکن وہ تو مجھے کمرے کے اندر بلا رہے تھے۔ شاید میرے شوہر نے ٹھیک ہی کہا تھا، اس کا باپ ایک عیاش مرد ہے۔ میری آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے تھے۔ میں نے خود پر قابو پا لیا تھا۔ شوہر نے مجھے سمجھایا تھا کہ مجھے کس طرح اس کے باپ کو قابو میں کرنا ہے اور پھر وہ زمینیں اپنے نام کروانی ہیں جو میرے سسر کے نام پر تھی۔ میں دھیرے سے اپنے سسر کے قریب جا کر بیٹھ گئی۔ میرے شوہر نے کہا کہ وہ مجھے خود اپنے سسر کی باہوں میں جکڑنا ہوگا، اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی محبت کا احساس دلانا ہوگا، لیکن میرے لیے یہ کسی قدر مشکل تھا، یہ صرف میں ہی جانتی تھی۔ میرا سسر کہنے لگے، دروازہ بند کر کے نہیں آؤ گی بہو؟ میں نے ایک دم ان کی طرف دیکھا اور 2 آنسو میرے چہرے پر آ گئے تھے۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کروں کیا نہ کروں، اور پھر میرے سسر نے اٹھ کر کچھ دروازے کی کنڈی لگا دی۔ جیسے ہی میرا دل دھڑکنا بھول گیا، پھر میرے سسر میرے قریب آئے اور کہنے لگے، شرمین، تم بہت ہی خوبصورت ہو، بہت ہی پیاری ہو اور بہت ہی پاکیزہ۔ میں نے سسر کی خود ہاتھ اپنے ہاتھوں میں پکڑا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ بھلے ہی شوہر نے مجھے لاکھ سبق سکھایا تھا، لیکن خود کوئی غیر مرد کے حوالے کرنا میرے لیے ہرگز بھی آسان نہیں تھا، خاص کر اس وقت جب میں نے اس مرد کو اپنے باپ کی جگہ دی ہو۔ سسر باپ کی طرح ہی ہوتا ہے۔ میرے سسر نے مجھے اس طرح روتے دیکھا تو میرے آنسو پہنچنے لگا اور پھر پانی کا گلاس اٹھا کر مجھے پانی پلایا۔ میں نے سسکیوں کے درمیان پانی پی لیا اور نظریں جھکا کر بیٹھ گئی۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کس طرح پہل کروں، کیا کہوں، اور کہنے لگے، میں جانتا ہوں کہ میرا بیٹا جابر کیسا ہے، وہ ہرگز بھی کسی عورت کو خوش نہیں رکھ سکتا۔ مجھے یہ بھی احساس ہے کہ تم اس کے ساتھ خوش نہیں ہو، اس لیے تو رات کے اس پہر یہاں میرے کمرے میں آئی ہو۔ میرے سسر نے بالوں کی ایک لٹ میرے کان کے پیچھے کی تھی اور تھوڑے سے میرا چہرہ پکڑ کر اوپر کیا تھا۔ میری نظریں ان کی نظروں سے ملی تھی۔ میرا سارا وجود مٹی ہو گیا تھا۔ وہ کہنے لگے، میں تمہیں خوش دیکھنا چاہتا ہوں اور جانتا ہوں تمہاری خوشی جابر کے ساتھ نہیں ہے۔ میرے سسر نے مجھے دونوں کاندھوں سے پکڑا تھا اور پھر دھیرے دھیرے رات گزرتی چلی گئی تھی۔ اس رات جو کچھ بھی ہوا تھا وہ میرے لیے ناقابل فراموش تھا۔ صبح کے وقت جب میں کمرے سے نکلی تو میرے شوہر کے چہرے پر خوشی کے تاثرات تھے۔ وہ کہنے لگا، لاؤ زمینوں کے کاغذات، 2 رات بھر میں تم زمینوں کے کاغذات حاصل کر لیے ہوں گے، اور اگر نہ بھی کیے تو اس بڑے کو کوئی کمزوری تو تمہارے ہاتھ لگ گئی ہوگی نا۔ جلدی بتاؤ تاکہ میں اس کے خلاف اسے استعمال کروں اور اپنے کاروبار کے لیے وہ زمینیں حاصل کروں۔ جابر کی یہ بات سن کر میں ایک سرد نگاہ جابر پر ڈالی اور کہا، میں طلاق چاہتی ہوں، مجھے طلاق دے دو۔
میری بات سن کر وہ ایک دم ہکا بکا رہ گیا۔ کہنے لگا شرمین تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے، طلاق سے بچنے کے لیے تم میرے باپ کے کمرے میں گئی تھی، پھر اب طلاق کیوں مانگ رہی ہو؟ اس بڈھے نے تمہیں ایسا کون سا سبق پڑھایا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں زمینوں کی لالچ نے تمہیں اندھا کر دیا ہے اور اب تم میرے باپ کے ساتھ مل کر میرا ہی برا چاہتی ہو؟ میں پوٹ پوٹ کر رونے لگی اور جابر سے کہا میں تمہاری طرح بدبخت نہیں ہوں، بہتر یہ ہوگا کہ تم مجھے طلاق دو اور میں اپنے گھر واپس چلی جاؤں۔ مجھے زمینوں اور جائیداد سے کچھ لینا دینا نہیں، جو کچھ گزری رات ہو چکا مجھے ختم کر دینے کے لیے وہ کافی ہے۔ میں نے جابر کو جھنجھوڑا تھا اور جب جابر کو پتہ چلا میں نے اس کام کا نہیں کیا تو اس نے خود ہی غصے میں مجھے طلاق دے دی۔ طلاق کا داغ میرے دامن پر لگتے ہی میرے سسر کمرے سے باہر نکلے اور جابر کو کہنے لگے آج کے بعد اس گھر میں تمہاری کوئی جگہ نہیں ہے، تم یہ گھر چھوڑ کر جا سکتے ہو، یہ گھر میرا ہے اور ساری زمینیں اور جائیداد بھی میری ہے۔ تمہاری ماں خالی ہاتھ میرے نکاح میں آئی تھی لیکن یہ بات تمہیں سمجھ نہیں آتی۔ میرے سسر نے دھکے مار کر جابر کو گھر سے باہر نکالا تھا۔ میں بھی اپنا سامان سمیٹنے لگی تھی جب ہی میرے سسر میرے پاس آئے اور کہنے لگے تم چاہو تو اپنی عدت کے دن میرے گھر میں گزار سکتی ہو، ویسے بھی تمہاری بڑی ماں تمہارا طلاق کا صدمہ برداشت نہیں کر سکے گی۔ میرے سسر کی نظریں مجھ پر جمی ہوئی تھی اور اچانک ہی ان کے سینے سے لگ کر رونے لگی تھی۔ انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا تھا اور کہا تھا شرمین خود کو کبھی اکیلا نہ سمجھنا، میں ہمیشہ تمہارے لیے حاضر ہوں، تمہاری ہر کمی کو میں خود پورا کروں گا۔ اور پھر میں نے عدت اپنے ہی سسر کے ساتھ سسرال میں گزارنی شروع کر دی تھی۔ میرا شوہر جابرانہ نہ صرف گھر سے گیا تھا بلکہ جاتے جاتے مجھے اور میرے سسر کو بہت بدنام کر کے گیا تھا۔ اس نے ہم دونوں پر ایسے گھٹیا الزام لگائے تھے کہ جس کے بعد شاید میں کبھی خود سے بھی نظر نہیں ملا سکتی تھی۔ میں نے آئینہ دیکھنا چھوڑ دیا تھا لیکن میرے سسر مجھے سمجھاتے تھے کہ تمہیں کسی سے نظر چرانے کی ضرورت نہیں، تم نے کچھ غلط نہیں کیا، اگر کوئی برا تھا تو وہ جابر تھا۔ عدت ختم ہوئی تو میں اپنے گھر جانے کی بات کی لیکن میرے سسر نے مجھے روک لیا اور پھر میری ماں کو گھر بلا کر خود ساری بات بتائی۔ یہ سب کچھ سن کر میری ماں رونے لگی لیکن میرے سسر جو کہ میری ماں سے بس کچھ سال ہی بڑے تھے کہنے لگے کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں کیونکہ شرمین نے ہمیشہ مجھے اپنے باپ کی جگہ دی ہے، اس لیے میں اس کا باپ بن کر دکھاؤں گا۔ یہ سن کر میری ماں حیران رہ گئی تھی اور پھر سادگی سے میری ماں اور میرے سسر کا نکاح ہو گیا تھا۔ میرے سسر نے مجھے صرف بیٹی کہا ہی نہیں تھا بلکہ یہ ثابت بھی کیا تھا کہ وہ واقعی ایک بہترین باپ ہیں۔ ان دونوں کی شادی کے بعد میرے سسر نے میرے لیے رشتے تلاش کرنے شروع کر دیے لیکن میرے شوہر جابر کی مہربانی سے میں اس قدر بدنام ہو چکی تھی کہ دوبارہ میرا رشتہ نہیں ہو سکا۔ میں اپنے سسر اور اپنی ماں کے ساتھ ایک گھر میں رہتی ہوں۔ میرے سسر نے مجھے یقین دلایا ہے کہ وہ میرے لیے بہت اچھا رشتہ تلاش کریں گے لیکن اب میری ماں اور جابر کی طلاق کو 2 سال ہونے والے ہیں اور ان 2 سالوں میں مجھے احساس ہوا ہے کہ میں نے غلط انسان سے شادی کی تھی اور باتوں میں مزید آ کر اپنے لیے گدھا کھودا تھا۔ وہ تو شکر تھا کہ میرے سسر ایک نیک آدمی تھے جنہوں نے اس رات میرے ساتھ کچھ غلط نہیں کیا تھا بلکہ کمرے کی کنڈی چڑھانے کے بعد انہوں نے مجھے بازو سے پکڑ کر یہ بات سمجھائی تھی کہ انسان کو کبھی بھی کمزور نہیں پڑنا چاہیے۔ کسی عورت کی ہونے والی طلاق موت نہیں ہوتی، اس لیے طلاق کے ڈر سے کبھی کوئی غلط کام نہیں کرنا چاہیے بلکہ ایک مومن کو تو موت کے ڈر سے کبھی بھی کوئی غلط کام نہیں کرنا چاہیے۔ میرے سسر نے مجھے میری ساس کا ایک صحیح لباس دیا تھا جسے تبدیل کرنے کے بعد میں نے وضو کیا تھا اور پھر میرے سسر نے مجھے قرآن پاک کی ایک سورت نور کھول کر اس کی تفسیر پڑھنی شروع کی تھی اور جیسے جیسے میرے سسر نے مجھے سورہ نور کی تفسیر سنائی تھی میں دنگ رہ گئی تھی۔ میں نے کبھی اس انداز میں سوچا ہی نہیں تھا خدا کیا ہے، خدا ایک نور ہے، ہمارا رب کیا ہے، وہ کیسا ہے۔ سورہ نور میں ایک بات تفصیل سے بیان کی گئی تھی جسے میرے سسر بڑی خوبصورتی کے ساتھ مجھے سمجھا رہے تھے۔ ان کے لہجے میں بہت مٹھاس تھی اور میں پوری رات بس ان سے سنتی ہی رہی تھی۔ میرے سسر نے مجھے بتایا تھا کہ جب میں شادی ہو کر اس گھر میں آئی تو وہ مجھے بہت حیرت سے دیکھتے تھے کہ مجھ جیسی اچھی اور پاکیزہ لڑکی کو ان کو بیٹا کیسے مل گیا۔ رشتہ جابر نے خود طے کیا تھا، اس کا ایک دوست رشتہ لایا تھا اور اماں نے میری اور جابر کی شادی کروا دی تھی۔ جابر کے باپ کی طرح رشتہ نہیں لایا گیا تھا کیونکہ انہیں بیٹے کی فطرت کا علم تھا، اس لیے جب وہ مجھے گھر کا کام کاج کرتے دیکھتے تو حیران ہوتے کہ کیسے ایک بھلے گھر کی لڑکی ان کے بگڑے ہوئے بیٹے کو مل گئی۔ جابر کے والد نے اس رات میری آنکھیں کھول دی تھی۔ جو تفسیر انہوں نے مجھے پڑھائی تھی اس کے بعد میں جان گئی تھی کہ ایک مومن کیا
کرنا چاہیے، صحیح اور غلط کا فرق کیسے ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے عورت کو کتنے حقوق دیے ہیں۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا میں جابر کا ستم نہیں سہ سکوں گی، اور پھر میرے سسر نے مجھے یہ بھی بتایا تھا یہ ساری جائیداد ان کی ہے جس پر جابر کی نظر خراب ہو چکی ہے۔ انہوں نے تو جابر کو والدہ کو خالی ہاتھ اپنے نکاح میں لیا تھا، اور اس بات کے کچھ ثبوت بھی انہوں نے مجھے دکھائے تھے، اس لیے میں نے جابر جیسے شخص سے طلاق مانگ لی تھی۔ لیکن یہ معاشرہ طلاق یافتہ عورتوں کو معاف نہیں کرتا، نہ یہ جاننا چاہتا ہے کہ اس طلاق کے پیچھے ان کی غلطی تھی یا بھی نہیں، اور یہی وجہ ہے کہ آج 2 سال گزرنے کے باوجود میں اپنے سسر کی دہلیز پر بیٹھی ہوں۔ میں آئینہ نہیں دیکھتی، کیونکہ جب میں آئینہ دیکھتی ہوں تو مجھے وہ رات یاد آتی ہے جب میں اپنے شوہر کے بہکاوے میں آ کر وہ غلط قدم اٹھانے جا رہی تھی جسے میرے سسر نے اپنا پاکیزہ کردار کی وجہ سے روک دیا تھا، اور وہ خود بد کردار ہوتے تو شاید اس رات میں برباد ہو جاتی، اور اس بات کا احساس مجھے آج تک ہوتا ہے۔